اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ عرض کیا ہے، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جیسے شبنم گھاس کو چاہا کرتی ہے، جیسے شبنم گھاس کو چاہا کرتی ہے۔ اگر تیری ذات والدین کی ہاں میں ہاں ملائے گی، اگر تیری ذات والدین کی ہاں میں ہاں ملائے گی، ان کو مایوسی سے بچائے گی۔ کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جیسے رات تاریکی کو چاہا کرتی ہے۔ اگر تیری ذات والدین کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، ان کو غم کسی بھی صورت نہ پہنچائے گی، ان کو غم کسی بھی صورت نہ پہنچائے گی۔ کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جیسے رات چاند اور ستاروں کو چاہے گی، جیسے رات چاند اور ستاروں کو چاہا کرتی ہے۔ اگر تیری ذات والدین کے قدموں کو اور ہاتھوں کو چوم کر کام پہ جائے گی، اگر تیری ذات والدین کے قدموں کو اور ہاتھوں کو چوم کر کام پہ جایا کرے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح تیری روح تیرے بدن کو چاہے گی، جس طرح تیری روح تیرے بدن کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات سب سے پہلے والدین کے حقوق پورے کرے گی، اگر تیری ذات سب سے پہلے اپنے والدین کے حقوق پورے کرے گی، ان کی بد دعاؤں سے بچی رہے گی، ان کی بد دعاؤں سے بچی رہے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح زمین جڑ کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات والدین کی خامیوں اور برائیوں کے معاملے میں گونگی، بہری اور اندھی ہو جائے گی، اگر تیری ذات والدین کی خامیوں اور برائیوں کے معاملے میں گونگی، بہری اور اندھی ہو جائے گی، ہر وقت ان کی خوبیاں بیان کرتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی نظر آئے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح جڑ تنے کو چاہے گی، جس طرح جڑ تنے کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات محبت کے جذبے سے والدین کی زیارت کرنا اپنا معمول بنائے گی، اگر تیری ذات محبت کے جذبے سے والدین کی زیارت کرنا اپنا معمول بنائے گی، خود کو ان کی ناراضگی سے بچائے گی، خود کو ان کی ناراضگی سے بچائے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح جڑ تنے کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات سب سے زیادہ دولت ان پہ خرچ کرتی ہوئی نظر آئے گی، ان کے معاملے میں کنجوسی بالکل ہی نہ کرنا چاہے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح شاخ تنے کو چاہے گی، جس طرح شاخ تنے کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات سب سے زیادہ وقت والدین کی خدمت پہ لگائے گی، اگر تیری ذات سب سے زیادہ وقت والدین کی خدمت پہ لگائے گی، پھر کسی اور کی جانب توجہ فرمائے گی، پھر کسی اور کی جانب توجہ فرمائے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح شاخ پتوں کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات اپنے والدین پہ بیوی بچوں کو ترجیح نہ دے پائے گی، سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے والدین کے حقوق پورے کرتی ہوئی نظر آئے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح شاخ پھول کو چاہے گی، جس طرح شاخ پھول کو چاہے گی۔ اگر تیری ذات والدین کے سامنے اونچا نہ بولنا چاہے گی، اپنے منہ کو سینے میں کامیاب ہو جائے گی، اپنے منہ کو سینے میں کامیاب ہو جائے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح خوبصورتی پھول کو چاہے
چاہے گی، جس طرح خوبصورتی پھول کو چاہا کرتی ہے۔ اگر تیری ذات والدین کے آگے عاجز بن جائے گی، اگر تیری ذات والدین کے آگے عاجز بن جائے گی، ان کے سامنے غلام نظر آئے گی، متکبر کسی بھی صورت نہ بننا چاہے گی۔ کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی، کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح خوشبو پھول کو چاہا کرتی ہے، جس طرح خوشبو پھول کو چاہا کرتی ہے۔ اگر تیری ذات والدین کی سختیوں کو سہ جائے گی، اگر تیری ذات والدین کی سختیوں کو سہ جائے گی، ان کے سامنے اف تک نہ کہہ پائے گی، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا چاہے گی۔ کامیابی تیری زندگی کو ایسے چاہے گی جس طرح تیری روح خوشبو کو چاہا کرتی ہے، جس طرح روح خوشبو کو چاہا کرتی ہے۔ اگر تیری ذات والدین کی خوشی میں رہتی ہوئی نظر آئے گی، اگر تیری ذات والدین کی خوشی میں رہتی ہوئی نظر آئے گی، ان کے حقوق ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی، ان کے حقوق ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو مسلمان اپنے والدین کے حقوق پورے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رسول کریم کی دعا اور شفاعت حاصل کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے اور رسول کریم کی دعا مل جاتی ہے، رسول کریم کی شفاعت مل جاتی ہے، اس کی یہ دنیا بھی اور اگلی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔